الرحمن الرحیم۔ آج ہم چند الفاظ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں وقف کیسے کریں گے اور وہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وقف کی جگہ پر مد آ جائے تو پھر کیا کریں گے، یہ ہم بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب پہلا لفظ ہم بتائیں گے لوازن۔ یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو ہم نے یہ پہلا بتایا ہے کہ جب دو زبر آ جائے تو ایک زبر کو ہٹائیں گے، ختم کریں گے، تو پھر ایک زبر رہ جائے گا اور ایک زبر ایک الف کے مقدار ہم کھینچیں گے۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو اس طرح کریں گے لوازا لوازا لوازا۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے، لوازن فلیحذر الذین، لوازن فلیحذر الذین، لوازن فلیحذر الذین۔ اب یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے صلاۃ العشاء۔ یہاں پر ہم وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے، آخری حرف جو آیا ہے وہ حمزہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو جب ہم وقف کریں گے تو صلاۃ العشاء نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف کی حالت میں یہ حمزہ ساکن ہو جائے گا، تو اس طرح پڑھیں گے صلاۃ العشاء، صلاۃ العشاء، صلاۃ العشاء۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے صلاۃ العشاء ثلاث، صلاۃ العشاء ثلاث، اس طرح پڑھیں گے۔ یہ دوسرا حرف جو ہے، لفظ جو ہے، اس کے نیچے جناح بعدہن۔ یہاں پر ہم دو باتیں کریں گے، ایک یہ کہ تنوین کے بعد با آیا ہے اور جب تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، اور بعد میں جو نون مشدد آیا ہے جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے وقف کریں گے، تو پہلے اقلاب کریں گے جناح بعدہن۔ وقف کی حالت میں ہم غنہ کریں گے، غنہ میں یعنی نون مشدد میں۔ اگر ہم وقف کریں گے تو پھر غنہ نہیں کریں گے، جب وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے جناح بعدہن، جناح بعدہن، جناح بعدہن۔ جب ہم وصل کریں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے جناح بعدہن، جناح بعدہن، جناح بعدہن، اس طرح پڑھیں گے۔ اب یہ تیسرا لفظ ہے اور یہ مشکل لفظ ہے، اس کا پڑھنا اکثر لوگ یہ غلط پڑھتے ہیں، تو ہم یہ کس طرح پڑھیں گے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس طرح پڑھیں گے۔ اب ہم اس ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. یہ چند الفاظ ہو گئے، یہ سیکھ لے اور دوسروں تک پہنچائے. جزاکم اللہ.